آج کا کیلکولیٹر بھی حساب اتنا تیز نہیں جوڑ پائے گا جتنا حضرت علی کا دماغ جوڑتا تھا۔ زمین سے چاند کی دوری کتنی ہے علی نے بتایا، زمین سے سورج کی دوری کتنی ہے علی نے بتایا، زمین سے تاروں کی دوری کتنی ہے علی نے بتایا، دنیا میں کتنے قسم کے جانور پائے جاتے ہیں یہ علی نے بتایا۔ حضرت علی نے کون ایسا سوال ہے جس کا جواب عطا نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مدینے میں نبی کی سنتوں کو علی سے زیادہ جاننے والا میری نظر میں کوئی نہیں ہے۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ پورے مدینے میں کوئی نہیں ہے جو منبر پر بیٹھ کر یہ کہے کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ یہ جملہ اگر کہہ سکتا ہے تو صرف حضرت علی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب میں نے علی سے کوئی مسئلہ پوچھا علی نے فوراً جواب دیا اور بالکل صحیح جواب دیا۔ یہ شان ہے حضرت علی، یہ مقام ہے حضرت علی کے علم کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی خدمت میں ایک عورت آئی، اس نے کہا حضور، اور کب یہ مسئلہ پوچھا؟ جبکہ حضرت علی گھوڑے پر سوار ہو رہے، ایک پاؤں رکاب میں رکھ لیا تھا اور دوسرا پاؤں رکاب میں رکھنے جا رہے تھے، اسی لیے اس مسئلے کو مسئلہ نکابیہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک مسئلہ ممبریہ ہے۔ حضرت علی ممبر پر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اچانک ایک آدمی نے سوال کیا، وراثت کا مسئلہ تھا، کتابوں میں کہیں وہ مسئلہ نہیں ملے گا۔ اگر حضرت علی نے اس کا جواب نہ دیا ہوگا تو آج تک وہ مسئلہ حل نہیں ہو پاتا۔ علی نے جواب دیا تو قیامت تک کے لیے ان کا جواب نظیر ہے۔ حضرت علی نے ایک پاؤں رکاب میں رکھ لیا، دوسرے پاؤں کو رکاب میں رکھنے جا رہے تھے کہ ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے کہا حضور میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، انصاف کیا جائے، میرا بھائی مرا، 600 دینار چھوڑ کر مرا، اور 600 دینار میں سے مجھ کو صرف ایک ہی دینار ملتا، ایک دینار دیا جا رہا ہے۔ اگر آج کا کوئی مفتی ہوتا تو پوچھتا کہ کتنے وارثین ہیں بتاؤ ذرا جوڑ کے میں دیکھوں، مرنے والا مرا تو کن کو چھوڑ کر گیا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ لیکن کائنات میں ایک ایسا مفتی ہے جو پوچھ نہیں رہا ہے کہ وارثین میں کون کون ہیں کتنے ہیں، خود بتا رہا ہے کہ لگتا ہے تیرا بھائی دنیا سے گیا، ایک بیوی چھوڑ کر گیا، ماں چھوڑ کر گیا، چند بیٹیاں چھوڑ کر گیا، بابا بھائی چھوڑ کر گیا، اور ایک بہن تجھے چھوڑ کر گیا، اسی لیے تجھے ایک دینار مل رہا ہے۔ عورت نے کہا حضور کیا آپ میرے خاندان کو جانتے ہیں، میرے بھائی کو جانتے ہیں، اس کے وارثین کو جانتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا، تجھے بھی نہیں جانتا، آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں، لیکن یہی وارثین ہوں گے تبھی جا کر تجھے ایک دینار ملے گا، ورنہ کوئی صورت نہیں ہے کہ 600 دینار میں سے تجھے ایک دینار ملے گا۔ کہا حضور ذرا ڈیٹیل میں سمجھا دے۔ تو حضرت علی نے فرمایا دیکھو تمہارا بھائی دنیا سے گیا، 600 دینار چھوڑ کر گیا، اور قرآن کے لحاظ سے 2 سے زیادہ بیٹیاں، 2 اور 2 سے زیادہ بیٹیاں جب ہوں تو ان کو 2 تھرڈ ملتا ہے۔ 600 کا 2 تھرڈ کتنا ہوا؟ 400 بیٹیوں نے لے لیا، اور ماں کا چھٹا حصہ ہوتا ہے، 600 کا چھٹا حصہ کتنا ہوا؟ 100 دینار، 100 دینار ماں نے لے لیا، 400 دینار بیٹیوں نے لے لیا، 500 دینار تقسیم ہو گیا، اور بیٹا بیٹی کی موجودگی میں بیوی کا 8واں حصہ ہوتا ہے سمن، اور 600 کا 8واں حصہ 75 دینار ہوا، تو 75 دینار بیوی نے لے لیا، 575 بڑھ گیا، اب صرف 25 دینار بچا، اور 12 بھائی ہیں، اور ہر بھائی کو بہن کے مقابلے میں ڈبل ملتا ہے، تو 12 دونا 24 دینار بھائیوں نے لے لیا، صرف 1 دینار بچا، وہی تیرا حصہ ہے، تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، شریعت کے مطابق ملا۔ میرے بھائیوں آپ سارے صحابہ سے محبت کریں، اہل بیت سے محبت کریں۔ ہم رافضی نہیں ہیں کہ صحابہ کی گستاخی کریں اور اہل بیت کی محبت کا دم کریں، ہم خارجی نہیں ہیں کہ اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کریں اور صحابہ کی محبت کا دم بھریں۔ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہو اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہو، کیونکہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ اہل بیت کو کشتی نوح سے تعبیر فرمایا۔ اور صحابہ کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ نجوم ہدایت ہیں، تم ان میں سے جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کو نجوم ہدایت کیوں فرمایا، ہدایت کے تارے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں قطب نما کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، اور جب سمندر کی سطح پر کشتیاں چلتی تھی تو اپنی منزل کا پتہ لگانے کے لیے وہ ستاروں کو دیکھتے تھے، ستاروں کی روشنی کو دیکھتے تھے، ستاروں کی روشنی کی مدد سے یہ کشتیاں اپنے منزل تک پہنچتی تھی۔ گویا اللہ کے نبی یہ میسج اور پیغام دے رہے ہیں، ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہو تو صحابہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہو اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت ہے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کے درمیان سے گزر رہا ہوں، اور الحمدللہ آپ مسلک اہل سنت پر قائم ہیں، اور انشاءاللہ آپ قائم رہیں گے، اور صحابہ سے بھی محبت کرتے رہیں گے، اہل بیت سے بھی محبت کرتے رہیں گے، اور جو لوگ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان سے ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں رہنا چاہیے۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے،